بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق امام صاحب کا یہ فرمان ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فاصلہ کرنے کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے۔ البتہ سورۃ النمل کا جز ہے۔ سورۃ النمل میں جیسے کہ باقی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اور سورتوں کے جز نہ ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں کہ ایک سورت دوسرے سورت کے درمیان الگ طور پر لکھا آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی کے اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، سنن ابو داؤد کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سورتوں کے درمیان فرق اس سے کیا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرماتے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تو اس سے نبی علیہ السلام پہچان لیتے کہ پہلا والا سورت الگ ہے، دوسرا والا سورت الگ ہے، اور دونوں کے درمیان یہ فاصلہ ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین سورت شروع ہوتی ہے تو ولا الضالین آمین پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ سورت جب ہم پوری کر لیتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین پہ، تو پھر سورہ آل عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم شروع کرتے ہیں، تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا آتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سورت کا جز نہیں۔ اس کے اوپر ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بلکہ آہستہ پڑھتے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ کسی صحابی نے نماز پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند نہیں پڑھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ بسم اللہ میں اللہ اسم اعظم ہے اور اللہ رب العزت کا نام ہے۔ رحمان، رحیم، مالک، رازق، خالق، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے صفتی نام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ اللہ بول کے پکارے یا رحمان بول کے پکارے، اللہ بولے یا رحمان بولے۔ تو ایک نام اسم اعظم اللہ کا ذکر ہوا اور دوسرا صفتی نام رحمان کا ذکر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان اور رحیم صفتی نام ہے، اور اس میں حد درجے مبالغہ ہے۔ مبالغہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ تعریف ہو۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص اس میں سے رحمان ہے۔ اسی قرآن کریم میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی
لفظ اللہ کے بعد رحمان کا ذکر ہے تو اس میں اعظم کے بعد صفتی ناموں میں جو مقام اور درجہ ہے وہ رحمان کا ہے۔ رحمان میں اتنا مبالغہ ہے کہ رحمان اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اللہ ہی کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور رحیم اللہ رب العزت کے علاوہ، جیسے کہ امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ مسلمانوں کے لیے رحم دل ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے رحمان ہیں، اتنے بڑے رحم کرنے والے ہیں کہ اللہ رب العزت کے رحم کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ رحمان کا معنی ہے۔ اب یہ تمام کے تمام رحمتیں صرف اللہ رب العزت کی ذات میں جمع ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے نام میں صرف رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ تمام کی تمام تعریفیں اور رحمتیں کہ جو اللہ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں، اس سے خود بخود انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ رحمان میں کتنا زیادہ رحم ہے، اللہ رب العزت کتنے مہربان ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مہربانی کو آپ اپنے مہربانی اور رحم کے اوپر نہ دیکھیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے برابر نہیں، تو اللہ کا جو رحم ہے اس کے برابر بھی کسی کا رحم نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی مہربانی، اس کے لیے دل کے نرم ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل سخت ہو تو اس سخت دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر اذکار کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا دل نرم ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ مطففین کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر گناہ کی وجہ سے زنگ لگ جاتے ہیں، اور اس زنگ کی وجہ سے انسان کا دل زنگدار ہو کر غافل ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ جب یہ آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے دل کے زنگ کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر زنگ جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسے نرم ہے، ایسے نرم دل ہے کہ اس کے لیے دل کی نرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کی نرمی کی ضرورت انسان کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اتنے زیادہ نرم ہے، اور دل کے نرم ہونے کی وجہ سے انسان نرم ہوتا ہے۔ انسان اس کا محتاج ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے اور تم لوگ محتاج ہو۔ تو اللہ کے رحم کے لیے، اللہ کے دل کی نرم ہونے کا اللہ محتاج نہیں ہے، اور انسان کے رحم کے لیے انسان کے دل کا نرم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو نرم کیا کرے۔ سخت دل اچھا نہیں ہے، اور یہ سخت دل، اس کی اچھائی کا کوئی انسان اعتراف کر نہیں سکتا، اس سے پریشانیاں بڑھتی ہیں، اس سے اچھائیاں نہیں پیدا ہوتی۔ ہاں، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں آپ کو سخت ہونا چاہیے، اور وہ سختی اس بنا پر کہ نماز کا وقت ہے تو آپ گھر نہ بیٹھیں، آ کے نماز پڑھیں، یہ سختی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے
تو آپ کو وہ کام رکوانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا چاہیے، یہ سختی ہونی چاہیے۔ لیکن کسی آدمی کے ساتھ اچائی میں، مہربانی میں سختی کرنا یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ تو یہ دو جو صفتیں ہیں رحمان اور رحیم، رحمان میں اتنا زیادہ مبالغہ ہے، اتنی زیادہ تعریف ہے اللہ کی مہربانی کی کہ فرمایا جاتا ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دیکھیں دنیا میں مسلمان جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی مہربان ہے، اور وہ کافر یا وہ گناہگار مسلمان جو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں اللہ ان پر بھی مہربان ہے۔ تو اللہ کی مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ جو مانتا ہے اس پر بھی مہربان، جو نہیں مانتا اس پر بھی مہربان، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ اس سے رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور رحیم کہ اس میں مبالغہ رحمان کے اعتبار سے کم ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت کی مہربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر ہوگی، کافروں کے اوپر نہیں ہوگی۔ کافر رحم کے مستحق نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں جیسے کہ ذکر کیا تھا گرمی اور سردی، خوشی اور غم، مشکلات اور آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن آخرت میں یہ دو چیزیں نہیں ہوگی۔ کسی کے لیے مشکل ہے تو مشکل پہ مشکل ہی ہے، کسی کے لیے آسانی ہے تو آسانی پہ آسانی ہے، کسی کے لیے روشنی ہے تو روشنی پہ روشنی ہے، اور کسی کے لیے اندھیرا ہے تو اندھیرے پہ اندھیرا ہے، وہاں دونوں چیزیں نہیں چلے گی، ایک چلے گا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں پر رحیم ہوں گے۔ اللہ کی مرضی ہے گناہگار مسلمان جنہوں نے گناہ کیے دنیا میں تو اللہ رب العزت ان کو عذاب دینا چاہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ رب العزت عذاب دینا نہیں چاہتے، بغیر حساب کے جنت بھیجتے ہیں، اللہ کی مرضی۔ اس لیے رحیم کا تعلق آخرت کے معاملے کے ساتھ ہوگا، دنیا کے ساتھ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔